لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. اگر کسی کو حج مبرور نصیب ہو جائے تو اس کا بدلہ جنت ہے. اور جب جنت کسی کے لیے لکھ دی جاتی ہے بطور جزا کے، بطور ثواب کے، جب کسی کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ جنت تمہاری ہے، تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت. اس لیے کہ جب کسی کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے پل صراط کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، حساب کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. اور قبر جو ہے وہ آخرت کے سفر کی ایک منزل ہے. تو جس کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے، تو پھر قبر جو ہے وہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ،
کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. تو جسے حج مبرور نصیب ہو جائے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اس لیے ہر حج کرنے والے کو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا حج مبرور ہو. اسے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس کا حج مبرور ہو، اور بہت دل سے دعا کرنی چاہیے. جب انسان دل سے مضطر ہو کر کے دعا کرتا ہے، اس کے اوپر ایک اضطراری کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ میری جو حاجت ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی پوری نہیں کر سکتا. اس کے لیے سوائے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی مدد کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس استحضار کے ساتھ پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے وہ دعا کرتا ہے. تو اس کی دعا کی کیفیت ہی اور ہوگی. نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ فلاں دوا کھاتے ہیں تو 3-4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو شفا کے لیے وہ بھی دعا تو کرے گا، لیکن مضطر ہو کر نہیں. اس کے دل دماغ میں یہ بات نہیں ہوگی کہ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو جائے اس بیماری سے نجات ملنا مشکل ہے. یہ تو اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ نہ چاہے تو اس دوا میں وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا جو مجھے شفا تک پہنچائے. مگر سالہ سال کے تجربے کے نتیجے میں اس دوا پر یقین پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ جب بھی میں دوا لیتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں. سر میں درد ہوتا ہے، پیراسیٹامول لیتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو سر میں درد ہو سکتا ہے کہ دعا بھی نہ کرے کہ اللہ درد سر کو ختم فرما دے. ذہن سیدھا دوا کی طرف جائے. کمر میں درد ہے، سیدھا ذہن دوا کی طرف جائے. لیکن کچھ درد ایسے ہوتے ہیں کہ پیراسیٹامول اور آئیبیوپروفین وغیرہ سے ٹھیک نہیں ہوتے. دانت میں درد شروع ہو جائے تو بعض دفعہ دانت کا درد ایسا ہوتا ہے کہ عام دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتا. اسی طرح کسی کو پتھری کی شکایت ہو جائے، کڈنی سٹون، بلیڈر سٹون، پتھری کی شکایت، تو کبھی کبھی اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ مورفین سے بھی کام نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پر ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا، ذہن صرف اللہ کی طرف جاتا ہے.
اس لیے کہ اسے یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ اور دوسرا کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، کوئی سبب شفا کا ہے ہی نہیں. تو سر میں اگر کسی کو درد ہو جائے اور وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے شفا دے دے، کمر میں درد ہو جائے اور وہ اللہ سے دعا کرے کہ شفا دے دے، فلو، نزلہ، زکام میں پورا بدن درد کر رہا ہے اور وہ کہے کہ اللہ شفا دے دے، اس کی کیفیت میں اور پتھری کی اگر کسی کو شکایت ہو جائے اور وہ اللہ سے دعا کرے، دونوں میں بہت فرق ہوگا. اصل میں اس کا تعلق جو ہے وہ حال سے ہے. جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے ادھر ادھر کہیں ذہن نہیں جاتا، صرف ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے، اور دل یہ یقین کر لیتا ہے کہ اگر اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا تو ہی میں اس درد اور اس کرب و بے چینی سے نکل سکتا ہوں. تو اس وقت وہ کتنا آہوزاری کے ساتھ دعا کرے گا. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ چیز لانے کی ضرورت ہے، دعا میں اضطراری کیفیت، کہ اللہ میں مجبور ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیرے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ جب کیفیت ہو جائے، اسباب سے نظر ہٹ جائے کہ ٹھیک ہے زید بھی ہے، عمر بھی ہے، بکر بھی ہے، لیکن اصل تو اللہ ہے. زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، اور یہ تسلی کے سامان ہے تینوں. مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان تینوں کو سبب بنانا نہ چاہے تو ان تینوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ سکون نہیں مل سکتا جو پہلے ان تینوں کے ذریعے ملا کرتا تھا. ہو سکتا ہے کہ تینوں سکون پہنچانے کے لیے تیار ہی نہ ہو. پہلے ہمیشہ جس طرح تیار ہو جاتے تھے، پہلے جس طرح ہمیشہ پہنچ جاتے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ماں باپ ہے، اولاد چاروں طرف سے گھیر لیتی تھی. ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ گھیرے ہی نہیں، ہو سکتا ہے اس مرتبہ آئے تو ایسا برتاؤ نہ کرے جیسے ہمیشہ کرتے تھے، ان کو بوجھ محسوس ہو. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تو اسی طرح برتاؤ کر رہے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے، لیکن ہمیں ایسا احساس ہو کہ پہلے جیسا برتاؤ نہیں ہے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سکون پہنچانا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ ان تینوں کے ذریعے سکون پہنچا دے، یا یہ کہ ان کے بغیر بھی اللہ سکون پہنچا دے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے جب بھی ہم مانگیں تو اضطراری کیفیت کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ہی میرے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اللہ ہی میرے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. ایک تو یہ کہ بڑے سے بڑے مسئلے کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اللہ اس مسئلے کو بھی حل کر سکتا ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ حل نہ ہو سکے، اللہ اس کو بھی حل کر سکتا ہے. دنیا کے سارے لوئر یہ کہہ دیں، سارے وکیل یہ کہہ دیں کہ آپ کیس ہار جانے والے ہیں اور آپ کو 20 سال کی جیل ہوگی، اس وقت بھی یقین ہو کہ نہیں اللہ مجھے بچا سکتا ہے. بیوی چھوڑ کے چلی جائے، شوہر چھوڑ کے چلا جائے، اس وقت بھی یقین ہو کہ نہیں اللہ دل کو بدل سکتا ہے. ایسی بیماری ہو گئی
کہ سب ڈاکٹر جواب دے گئے، پھر بھی اس وقت یقین ہو کہ نہیں، اللہ اس بیماری کو بھی شفا دے سکتا ہے، دے نہ دے وہ اس کی مرضی ہے، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، لیکن ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بھی شفا دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی دور کر سکتا ہے، اللہ اس پریشانی سے مجھے نکال سکتا ہے۔ بھئی اس سے زیادہ مشکل معاملہ کیا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں، اور وہ مچھلی جو ہے وہ سمندر میں تیر رہی ہے۔ فنادى في الظلمات، تاریکیوں میں یونس علیہ السلام نے مجھے پکارا، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، دوسرا اندھیرا سمندر کے پانی کا، اور تیسرا اندھیرا رات کا، رات کے وقت ہمیں پکارا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں قصورواروں میں سے ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات تو پاک ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے بچا لیجئے، یہ نہیں کہا، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے، عبادت کے لائق صرف آپ ہیں، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ بے عیب ہیں، آپ تمام عیوب سے منزہ ہیں، تمام عیوب سے پاک ہیں، اور آپ تمام کمالات سے متصف ہیں۔ انی کنت من الظالمین، اور میں قصورواروں میں سے ہوں۔ میرا قصور ہو گیا، اگر وہ قصور ہمارے سامنے ہے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ میرا قصور ہو گیا، اور کوئی قصور نظر نہیں آتا تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ضرور کوئی قصور ہوا ہوگا، کوئی قصور ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں فاستجبنا لہ۔ دیکھو یہاں دو باتیں ہیں، پہلی بات کیا ہے کہ اس حالت میں بھی اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے نا، ایک شخص ہے اسے مچھلی نگل جائے اور مچھلی اسے نگل لے، اس کے بعد نجات ملے، ناممکن ہے۔ وہ تو منٹوں میں سانس چکے اندر بند ہو جائے گا تو منٹوں میں مر جائے گا، لیکن اللہ نے زندہ رکھا، اور زندہ رکھا اور شعور کے ساتھ زندہ رکھا، ہوش و حواس کے ساتھ زندہ رکھا، اور تار جڑ گیا اللہ کے ساتھ، اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور عاجزی کا اظہار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پہلی بات تو کیا تھی کہ اس حالت میں بھی کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ مایوسی کبھی طاری نہ ہو، اس حالت میں بھی اللہ مجھے بچا سکتا ہے، اس حالت میں بھی اللہ مجھے شفا دے سکتا ہے۔ چوتھے سٹیج کا کینسر ہے، ڈاکٹروں نے کیمو تھراپی بند کر دی ہے، ساری دوائیں بند کر دی ہے، اور دھیرے 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 اب زوال کی طرف جا رہا ہے۔ جب تک سانس، آخری سانس نہ نکلے، اس وقت تک یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اب بھی مجھے شفا دے سکتا ہے، قدرت ہے اس میں۔ بلکہ ہمارا تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ سانس کے نکل جانے کے بعد بھی دوبارہ مجھے زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ بیماروں کو شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ ہاں نہ دے تو اس کی مرضی کی بات ہے، اور نہیں دیتا ہے ہماری مانگی ہوئی چیز تو اس پہ ہمیں راضی رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔
اور پتہ اس کا کب چلے گا؟ سخت ٹیچر مل گئے، سخت ماں باپ مل گئے اور پوری ڈسپلن کے ساتھ چلا رہے ہیں. اب بچہ بیچارہ سمجھ نہیں پاتا اور ایسا ہی سمجھتا ہے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے ماں باپ کی طرف سے بھی، بہت ظلم ہو رہا ہے ٹیچر کی طرف سے بھی. لیکن آگے جا کر کے جب کچھ بنے گا، دنیا میں اپنا ایک اسٹیٹس اس کا ہوگا، چاروں طرف سے پیسے آئیں گے، عزت ملے گی، تب پتہ چلے گا کہ ماں باپ کیا کر رہے تھے اور ٹیچر کیا کر رہا تھا. اکرمہ، امام اکرمہ رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر عالم ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر ادھر چونکہ بھاگ جاتا تھا بچپن میں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مجھے باندھ دیتے تھے، مجھے باندھ کے رکھتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اگر رسی سے باندھ دیں گے تو رسی سے باندھنے کی وجہ سے کھول کر کے بھاگ جائے گا. پاؤں باندھ دیتے تھے، ہاتھ نہیں، پاؤں باندھ دیتے تھے. تو رسی سے اگر باندھ دیں تو آدمی بھاگ جائے گا کھول کر کے. تو زنجیر سے باندھ دیتے تھے، چین سے لاک کر دیتے تھے مجھے، میرا پاؤں، تاکہ میں ادھر ادھر جا نہ سکوں، اور کہتے تھے کہ بیٹھ کر کے پڑھو. اب ظلم ہی ہے نا، نظر کیا آتا ہے کہ ظلم ہے، جی ظلم ہے. لیکن اکرمہ بعد میں جب بہت بڑے عالم بن گئے تو یہ بات لوگوں کے سامنے شکایتاً عرض نہیں کرتے تھے، اپنے استاد محترم کا احسان مند ہوتے ہوئے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے میرے اوپر شفقت فرمائی کہ مجھے باندھ دیا چین کے ساتھ. اگر مجھے چین سے نہ باندھتے اور ادھر ادھر میں بھاگ جاتا. یہ مشورہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ تو بہت ہی ذہین تھے، فطین تھے، بڑے حکیم تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں کس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں. وہ اس زمین کو پہچان رہے تھے کہ یہ کتنی زرخیز ہے، اس کے پیچھے اگر محنت کی گئی تو یہ آگے جا کر کے کیا ہوگا. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے دل میں میری نفرت پیدا ہونے والی نہیں ہے. پھر وہ شرعی حدود کو بھی جانتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما. اور پھر جتنی یہ سختی ہوتی تھی پتہ نہیں اس کے علاوہ شفقتیں کتنی ہوتی ہوں گی. پھر ہمیں شریعت مطہرہ کی پابندی بھی کرنی ہے. جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کی بھی پابندی کرنی ہے. یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اکرمہ جس وقت ان کو ابن عباس رضی اللہ عنہ باندھ دیتے تھے اس وقت ان کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا، اور بعد میں اسی کی تعریف کر رہے ہیں. اس لیے کہ بعد میں کیا بن گئے؟ امام اکرمہ. امام اکرمہ تفسیر کی کتابوں کو آپ کھول کر دیکھیے تو کوئی تفسیر کی کتاب ایسی نہیں ہوگی جو اکرمہ کے قول سے خالی ہوگی. اور امام اکرمہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے کسی ایک دو جگہ پر نہیں، پوری تفسیر بھری پڑی ہے جہاں حضرت امام اکرمہ کا نام آپ کو ملتا ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے بارے میں نمبر ایک ہمیں یقین ہونا چاہیے. کیا یقین ہونا چاہیے؟ دو الگ الگ باتیں ہیں، وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان کر سکتا ہے. اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے. یہ ذہن میں خیال آئے ہی نہیں کہ یہ ناممکن ہے. یہ خیال کب آنا چاہیے؟ جب آپ میرے پاس کوئی چیز مانگنے کے لیے آئیں اور آپ کو ایسا لگے کہ جس طرح میرے بس سے یہ چیز باہر ہے اسی طرح بھی انسان اس کے بس سے باہر ہے، تو پھر آپ کو یہ خیال آنا چاہیے کہ اس کے پاس کیوں مانگے بھائی، اس لیے کہ یہ کام وہ نہیں کر سکے گا.
اللہ جل جلالہ عم نوادہ کی ذات تو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، امپاسبل کو پاسبل بنا سکتی ہے. تو جب اس سے مانگے تو کبھی یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے کہ یہ ناممکن ہے لہذا اللہ بھی اس کو نہیں کر سکے گا. نہیں کر سکے گا اللہ. تو اللہ کر سکتا ہے امپاسبل کو پاسبل. اور پھر جب دعا مانگے اللہ سے تو اس وقت دوسری بات کیا ہے، اس امید کے ساتھ مانگے، پوری امید کیا کرے گا. ایک تو ہے نا کہ کر تو سکتا ہے مگر نہیں کرے گا. کر سکتا ہے اللہ لیکن کرے گا نہیں. اسٹیج 4 کا کینسر ہے اور ڈاکٹر کہتے کہ 3 دن رہ گئے ہیں. تو دنیا میں ایسا تو کوئی آدمی نہیں کہ ڈاکٹر 3 دن کا کہہ دے اور پھر وہ زندہ رہے. 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 2 دن کے بعد وہ تو مر ہی جاتا ہے. کوئی بچا نہیں ہے آج تک. لہذا اللہ مجھے بچا تو سکتا ہے لیکن نہیں، عموماً ہوتا نہیں ہے ایسا. نہیں عموماً ہوتا ہو سکتا ہے مجھے بچا لے اللہ. امید رکھے کہ نہیں ہو سکتا ہے میرے معاملے میں اللہ کا فیصلہ اور ہو. جو وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے. وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے. وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال. آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. تو پہلی بات کیا ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے یہ یقین ہو کہ یہ ناممکن مجھے نظر آ رہا ہے مگر اللہ ممکن کر سکتا ہے. کر سکتا ہے، ممکن کر سکتا. کسی کے لیے آج تک اللہ نے ممکن نہیں کیا لیکن میرے لیے کر سکتا ہے. کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے میرے لیے کرے. اور ہو سکتا ہے نہیں، یہ یقین نہیں میرے لیے کرے گا. اور اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے یہ مسئلہ. جب اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے تو اسی سے مانگنا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو پہلا یقین تو یہ تھا کہ اللہ کر سکتا ہے. اور اگر یہ یقین نہ ہوتا تو دعا کیوں کرتے؟ تو اللہ کر سکتا ہے. اور پھر یہ بھی یقین تھا کہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ اس میں سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، دوسرا کوئی ہے بھی نہیں جو بچا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، عبادت کے لائق آپ کے سوا کوئی نہیں. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے. آپ تمام کمالات سے متصف اور تمام عیوب سے منزہ. ایسا کوئی کمال نہیں ہے جو آپ میں نہیں، اور ایسا کوئی عیب نہیں جو آپ کے اندر ہے. اور میں قصوروار ہوں، میں قصوروار ہوں. تو اللہ تعالی شانہ یہ دل کی اضطراری کیفیت کو سمجھ جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں الفاظ کی بھرمار کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں سمجھا نہیں تو کیا چاہ رہا ہے، ذرا کھول کر کے بول نا. یہ تو دل کی کیفیت ہے اور دل کی ترجمانی جو ہے الفاظ کے ذریعے کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے. تو پیغمبر سے بہتر کون الفاظ کی ترجمانی کر سکتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں کہا. بھائی دیکھو کتنا اعلیٰ درجے کا ادب ہے کہ اشارے سے بات کر رہے ہیں. میں قصوروار ہوں اور قصوروار اللہ سے یہ کہے کہ آپ مجھے بچا لیجئے، شرم لگتی ہے. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایوب علیہ السلام ادب کے خلاف ہے کہ اللہ سے یہ کہا جائے کہ یہ بیماری آپ دور کر دیجئے تو کیا رب انی مسنی الضر، یہ میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین، اور آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اشارہ
کہ آپ رحم کر دیجیے. تو دونوں جگہ پر اللہ تعالی شانہ قرآن میں کیا فرماتے؟ فاستجبنا لہ. ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا, ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا. دونوں کی حالت ایک جیسی. حضرت یونس علیہ السلام ایسے حال میں ہے کہ جس حال میں بچنا ناممکن, اور ادھر ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی شفا ناممکن. کئی سال گزر گئے تھے. کئی سال گزر گئے تھے اور اس میں اتنے لاگر ہو گئے, رنگ اتنا زرد پڑ گیا کہ جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دوبارہ انہیں شفا عطا کر کے جیسے پہلے ایوب علیہ السلام تھے ویسے ان کا جسم کر دیا, بیماری سے پہلے جیسے تھے ویسا کر دیا. اور ان کی بیگم ان کو جب ملنے کے لیے آئی تو پوچھنے لگی کہ ایوب کہاں ہے. حضرت ایوب ہی سے پوچھنے لگی کہ ایوب کہاں ہے. یعنی ایسی بیماری تھی کہ شکل و صورت بالکل بدل گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ شانہ فاستجبنا, ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. ان کی دعا قبول کر لی اور دعا قبول کر کے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا, ناممکن کو ممکن کر کے, ان کو ناممکن کو ممکن کر کے شفا عطا کی. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور زکریا کو بھی یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو ندا دی, انہوں نے بھی رب کو پکارا. وہ ایوب اذ نادى ربه ہے نا, اپنے رب کو پکارا. وزکریا اذ نادى رب لا تذرنی, اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ, مجھے وارث عطا فرما. اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ. وانت خیر الوارثین. تو فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. عمر ان کی 100 سال سے متجاوز ہو گئی تھی. اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد اولاد کا ملنا عادتاً ناممکن. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا چپکے چپکے. چپکے چپکے کیوں پکارا؟ تو حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ عمر اتنی ہو گئی تھی کہ اس عمر میں اولاد کا ملنا عادتاً ناممکن تھا. تو ان کو شرم آتی تھی کہ اولاد کو مانگ رہا ہوں, کوئی سن لے گا تو کیا سوچے گا. لیکن ان کو یقین تھا. کیا یقین تھا؟ نمبر 1 اللہ اس عمر میں بھی دے سکتا ہے, اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ دے سکتا ہے, ایک تو ہے نا کہ اللہ کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں. بھائی اللہ اس ستون سے بھی ذکر کروا کے ہمیں سنوا سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں. ایک تو یہ یقین ہے, ایک تو یہ ہے کہ نہیں ایسا تھوڑا ہو سکتا ہے, یہ مردار چیز ہے, بے جان چیز ہے, کیا کبھی ستون بھی ذکر کر سکتا ہے. ایک تو یہ ماڈرن لوگوں کا خیال. وہ سوال اٹھاتے ہیں, اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے. فلاں کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے, فلاں کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے, فلاں کی کتاب میں ایسا لکھا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے. بھائی کیوں ممکن نہیں ہے؟ معجزات, کرامات, یہ تو ہمارے عقائد کا حصہ ہے. اور ایک دوسری جماعت اس سے بہتر ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سنوا تو سکتا ہے مگر ہوگا نہیں ایسا, اللہ کرے گا نہیں ایسا. اور تیسرا
اللہ سنوا بھی سکتا ہے اور کرے گا بھی. ہم دعا تو کریں اللہ سے. اللہ اس بڑھاپے میں بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے. اللہ دے سکتا ہے اور دے گا, یہ بھی یقین کہ دے گا. تو اللہ دے سکتا ہے, اس کے پاس قدرت ہے ہر ناممکن کو ممکن کرنے کا. ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت ہے, نمبر 1. نمبر 2, اور مجھے دے گا, اور وہی دے سکتا ہے. مجھے دے گا اور وہی دے سکتا ہے. جب وہی دے سکتا ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں, تو پھر آہوزاری کرے گا, وہ نیاز مندی کرے گا, وہ عجز و انکساری سے دعا مانگے گا, وہ روئے گا دھوئے گا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. مضطر آدمی جب مجبور ہو جاتا ہے, مضطر ہو جاتا ہے, اس کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب تو اللہ ہی کر سکتا ہے, اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا, اور پھر وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے کہ ایسے مضطر کی دعا کو کون قبول کرتا ہے, اور اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ایک شخص ایک اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھاؤ. اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے کہ جس نام کو لے کر اللہ کو پکارا جائے اور پھر مانگا جائے تو اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے. یعنی اگر اللہ اسم اعظم ہے, اللہ اسم اعظم ہے, تو اگر آپ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے, تو فوراً شفا ہو جائے گی. اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے, اور اللہ نے مخفی رکھا ہے, کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے, مخفی رکھا ہے. اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں, اللہ کی مصلحتیں ہیں. اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں. جن جن چیزوں کو اللہ مخفی رکھتا ہے, ہم سے چھپا کے رکھتا ہے, اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. مثال کے طور پر 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا, 1 دن کے بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. ایک شخص نے بہت دعا کی, اللہ کے بہت دعا کی اس نے, یا کسی سے کروائی, کسی اللہ والے سے کروائی کہ بھئی میرے لیے دعا کرو کہ مجھے آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کا پتہ چل جائے. تو کہا کہ نہیں, یہ دعا مت کرو, تم مجھ سے بھی مت کرواؤ, اس لیے کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے. لیکن وہ باز نہیں آیا, تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کچھ دوسروں کو سبق دینا چاہتے تھے, تو اب آئندہ کی باتیں اسے معلوم ہونے لگی. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں جو گائے ہے نا, گائے وہ مر جانے والی ہے 2 گھنٹے کے بعد. تو اس نے جلدی جلدی بیچ ڈالی, گائے بیچ ڈالی. پھر اسے پتا چلا کہ اب گھوڑا مرنے والا ہے, تو جلدی جلدی گھوڑا بھی بیچ ڈالا. پھر پتا چلا کہ بکری مرنے والی ہے, تو جلدی جلدی بکری بھی بیچ ڈالی. اور بہت خوش ہو رہا تھا کہ دیکھو یہ دعا قبول ہو گئی تو بہت اچھا ہوا کہ آئندہ کیا ہوگا پتا چل جاتا ہے, تو میں اس سے پہلے ہی اپنا کام کر لیتا ہوں. ایسا کرتے کراتے پتا چلا کہ بی بی صاحبہ مرنے والی ہے. اب بی بی صاحبہ کو بیچنے کے لیے کہاں جاتا, کچھ کر نہیں سکا, کچھ کر نہیں سکا. الہام ہوا یا خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ اصل میں تمہارے مقدر میں ایک مصیبت لکھی تھی, وہ مصیبت آ رہی تھی گھوڑے کے اوپر, تم نے گھوڑا بیچ دیا. بکری پر پھر آ رہی تھی تو بکری بھی بیچ دی.
گائے پر آ رہی تھی، گائے بھی بیچ دی. جن جن چیزوں پر ہم مصیبت بھیج سکتے تھے وہ سب تم نے بیچ ڈالی. اب ہمارے پاس دوسری کوئی شکل نہیں ہے، اب تمہاری بیوی پہ مصیبت آ رہی ہے. اس مصیبت کو تو برداشت کرنا پڑے گا، تمہاری مقدر میں مصیبت لکھی ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے شب قدر کو مخفی رکھا ہے، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. شب قدر مخفی ہے تو فائدہ ہے. 21ویں کو بھی محنت کریں گے، 22ویں کو بھی محنت کریں گے، 23ویں کو بھی محنت کریں گے، 24 کو بھی محنت کریں گے. شب برات مخفی نہیں ہے تو 15 کو مسجد بھر جاتی ہے، 15 کو لوگ عبادت کرتے ہیں، 15ویں شعبان کو، 14ویں کو نہیں. لیکن رمضان المبارک میں جو شب قدر کی تلاش میں رہتے ہیں وہ آخری عشرہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، آخری عشرے میں بہت اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا. تو شب قدر کے علاوہ باقی 9 دنوں کی عبادت کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اور بھی حکمتیں ہیں. جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، اس میں بندہ اللہ تعالی شانہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں، مگر مخفی ہے کہ 24 آور میں کب ہے پتہ نہیں. پتہ نہیں ہے. اس سلسلے میں جو جیسے وہاں شب قدر میں بھی کہ بھائی اخیری عشرے میں ہوتی ہے، اخیری عشرے میں، پھر اخیری عشرے میں بھی ہر سال بدلتی رہتی ہے. تو 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 22 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 21، 22، 23، 24، 25، 26. لیکن زیادہ روٹیٹ ہوتی ہے آڈ نائٹس میں، تاک راتوں میں. اور تاک راتوں میں سے بھی زیادہ آتی ہے 27 نائٹ میں. تجربے سے ہی پتا چلا. تو یہ جو جمعہ کے دن کی گھڑی ہے، تو جمعہ کے دن کی گھڑی میں 3 باتیں جو ہے، 3 باتیں راجے ہیں. 3 باتیں. ایک تو یہ کہ امام صاحب جب 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. بلکہ یوں سمجھو کہ امام صاحب منبر پر چڑھتے ہیں اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ قبولیت کا وقت ہے. امام صاحب منبر پر چڑھتے ہیں اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک. لیکن جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت مصلی حضرات کو تو خطبہ سننا ہے، اس وقت ہم دعا نہیں کر سکتے. تو خطبے کو دھیان سے سنو، اور دونوں خطبوں میں کسی جگہ پر دعا آ جائے تو دل دل میں آمین کہو، اس لیے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے. پھر امام صاحب جب نماز پڑھتے ہیں اس وقت بھی ہم دعا نہیں کر سکتے. تو جہاں جہاں جو کچھ پڑھنا ہے دل لگا کر کے پڑھو. درود شریف دل لگا کر پڑھو، اس لیے کہ درود شریف بھی دعا ہے. درود شریف کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا دل لگا کر کے پڑھو، یہ بھی دعا ہے. اور 2 وقت ایسے ہیں کہ جب آپ دعا کر سکتے ہیں. وہ 2 وقت کون سے ہیں؟ جب امام صاحب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھے، اس لیے کہ آپ نماز میں بھی نہیں ہیں اور خطبہ سننا بھی ضروری نہیں ہے. اب بیٹھے بیٹھے جو دعا مانگنی ہو مانگ لو، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. اور امام صاحب جب خطبے سے فارغ ہو جائیں اور تکبیر تحریمہ کا اعلان فرمائیں، اللہ اکبر کہے، یہاں پر بھی خطبہ بھی نہیں ہو رہا ہے، نماز بھی نہیں، اس وقت بھی جلدی جلدی دعا مانگ لو جو مانگنی ہو. تو 24 آورز میں کب ہے وہ پتہ نہیں، مگر اس میں زیادہ تر ہوتی ہے. اور عصر سے لے کر مغرب تک، اور اس میں بھی جیسے جیسے مغرب قریب ہوتی چلی جاتی ہے، مغرب قریب ہوتی چلی چاہتی ہے اتنی ہی قبولیت بڑھ جاتی ہے. ایک بڑھیا کو یہ پتا چلا کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک دعائیں قبول ہوتی ہے، تو بڑھیا جو ہے مصلی پر 2-4 اینٹ لے کر کے بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ بس ایک ہی دعا مانگتی رہوں گی مغرب تک، یہ اللہ اسے سونا بنا دے، یہ اللہ ان اینٹوں کو 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 سونا بنا دے. تو کہا کہ وہ گھڑی اگر عصر اور مغرب کے درمیان ہوگی تو ایک ہی دعا کرتے رہے تو وہ تو قبول ہونی ہی ہے.
لیکن عصر اور مغرب کے درمیان وقت بھی لمبا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ تو کم سے کم ہوتا ہے، پون گھنٹہ ہوتا ہے. تو دعا کرتے کرتے تھک گئی، اور ابھی مغرب کی اذان کو 3-4 منٹ باقی تھی کہ غصے میں اس نے کہا کہ ارے سونا نہیں تو مٹی ہی بنا دے. وہ تھک گئی کہ یار یہ تو سونا تو بن نہیں رہی ہے، یہ سونا نہیں تو مٹی ہی بنا دے. فوراً مٹی بن گئی. وہ قبولیت کی گھڑی تھی. تو اللہ تعالیٰ شانہ کو مخفی رکھتے ہیں. اگر مخفی نہ ہوتی تو ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگ لیتے. ایسی چیزیں مانگتے جو ہمارے لیے مضر ہوتی، ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی. تو اسی لیے اسم اعظم کو بھی مخفی رکھا گیا. اگر اسم اعظم میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو پتہ نہیں ہم اسم اعظم اگر مجھے اور آپ کو معلوم ہو جاتا تو شاید دنیا میں کوئی زندہ ہی نہ رہتا. اس سے کہ اسم اعظم سے میں آپ کی جان لے لیتا اور آپ اسم اعظم سے میری جان لے لیتے. ایک دوسرے کو مار ڈالتے کہ اللہ اسے اٹھا لیجیے آپ، ہے نا، ذلیل کرتے ایک دوسرے کو اسم اعظم استعمال کرتی. ایک شخص جو ہے وہ آیا کسی اللہ والے کے پاس اور کہا کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر منکشف فرماتے ہیں اسم اعظم. تو کہا کہ بھائی ایسی چیزیں نہیں مانگا کرتے. بعض لوگ اس قسم کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. کیا کہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ اسم اعظم مل جائے، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ کشف ہونے لگے، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے. بھائی تمنا رکھو دل میں اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ سب چیزیں عطا فرمائیں گے. تو جب وہ نہیں مانا تو کہا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ ندی کے کنارے اور وہاں بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے رہو، کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے رہو، اور پھر تم کچھ مت کرنا، تم میرے پاس آ کر کے بیان کرنا. یہ وہاں گئے، دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا آدمی ہے بیچارہ، متشرع ہے، اسلامی لباس ہے، داڑھی وغیرہ سب کچھ ہے، بڈھا آدمی ہے، بہت بڈھا. تو ایک شخص آیا اور اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کی. بدتمیزی کے بعد گالم گلوچ، مار کٹائی. اور وہ بوڑھا آدمی جو ہے بالکل صبر، ایک لفظ نہیں بولتا. یہ آیا اور آ کر کے پورا ماجرا سنایا. کیا دیکھا بھائی؟ کہ یہ دیکھا. تو بزرگ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ بڈھا جس کی پٹائی ہو رہی تھی اس کے پاس اسم اعظم ہے. جب تمہارے اندر بھی اتنا صبر آ جائے گا تو اللہ تمہیں بھی اسم اعظم دے دیں گے. اتنا صبر آ جائے کہ اپنے مفادات کے لیے اسم اعظم کو استعمال نہ کرے، تب اللہ تمہیں بھی اسم اعظم دے دیں گے. تو پہلے والا قصہ ابھی باقی ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ بھی اسم اعظم مجھے بتاؤ. اور اسم اعظم یعنی اللہ کا وہ نام کہ اس نام کو پکار کر بندہ دعا کرے تو اللہ فوراً دعا قبول کر لے. سمجھایا اسے کہ اس قسم کے چکروں میں نہیں پڑتے. لیکن جب وہ نہیں مانا تو اپنے جو مصاحبین ہیں ان سے کہا کہ بھئی یہ جو ہمارا حوض ہے جس میں ٹھنڈا پانی ہے اس حوض میں اسے اتارو. اس سے کہا کہ اس حوض میں اتر جاؤ، تھوڑی مشقت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی اگر اس میں اعظم چاہیے تو. کہا کہ بھئی اس کو اتارو. حوض میں اتر گیا. حوض میں اتر گیا. پھر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے خدام سے کہا کہ جہاں کہیں جتنا برف مل جائے لاؤ اور اس حوض میں ڈالو، اس کو اور ٹھنڈا کرو. سردی کے ایام تھے، پہلے ہی سے حوض ٹھنڈا اور مزید اسے ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، خوب ٹھنڈا. اور خدام سے کہا کہ یہ باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اسے دھکا دے کر واپس اندر کر دو، نکلنے مت دو اس حوض سے. اب تھوڑی دیر کے بعد تو اسم اعظم کے لالچ میں ٹھنڈ میں پڑا رہا، لیکن جب بہت ٹھنڈا ہو گیا پانی اور اب برداشت سے باہر تھا تو اس نے باہر نکلنا چاہا. اب نکلے تو ادھر سے دھکا، ادھر سے کوشش کرے ادھر سے دھکا،
ادھر سے کوشش کرے ادھر سے دھکا, ادھر سے کوشش کرے ادھر سے دھکا, نکلنے نہ دے. اب وہ بزرگ سے کہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہ کیجیے, وہ جو خدام تھے ان سے کہے کہ بھائی میں تو ہلاک ہو جاؤں گا, سردی میں مر جاؤں گا, آپ میرے ساتھ ایسا نہ کیجیے. کرتے کراتے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. نہ ان کا دل پگھل رہا ہے نہ ان لوگوں کا, تو اس نے دل کی گہرائی سے کہ اے اللہ مجھے بچا لے, اے اللہ مجھے بچا لے. یہ ہے مضطر, اس کو کہتے ہیں مضطر. یہ مضطر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مضطر کا معنی ہے کہ آدمی ایسا یقین کر لے کہ اللہ کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے, اب اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے, کہ یہ اللہ مجھے بچا لے. ایک تو یہ کہ وہ بزرگ ایک سبق سکھانا چاہتے تھے, اس لیے وہ سبق سکھا چکے تھے, اس لیے بھی روک دیا, اور چونکہ مضطر ہو کر کے اللہ کو پکارا اس لیے بھی بزرگ کے دل میں بات ڈالی اور کہا کہ بھائی اسے نکل جانے دو, اسے نکال دو. نکال کر کے اس کو گرم کیا کسی طرح, اور پھر اس بزرگ نے کہا کہ یہی اس میں عزم ہے. تمہارے اوپر اضطراری کیفیت طاری ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ جس سچویشن میں میں ہوں, جس حالت میں میں ہوں, اس حالت میں اللہ کے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا, میری یہ حاجت اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا, اور اللہ ضرور کرے گا. اور ایسا کہہ کر کے تم نے یا اللہ جو کہا, بس یہی اس میں عزم ہے. یعنی اگر دعائیں قبول کرانی ہو تو اس میں عزم کے چکر میں مت پڑو, مضطر ہو کر کے دعا کرو, اضطرار. تو بھائی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے متقی بنا دے, مگر سر سے یہ اللہ تقویٰ دے دے, اللہ تقویٰ دے دے, یہ اللہ ولی بنا دے, یہ اللہ صدیق بنا دے, یہ اللہ علم عطا فرما دے, یہ اللہ شریعت پر عمل کروا دے. مضطر ہو کر نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بیوی کو 4th stage کا کینسر ہو جائے اور آپ کیسے دعا کرتے ہیں؟ بیوی سے محبت ہوگی تو دعا کریں گے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جوان بیٹا ہے اور ماں باپ بوڑھے ہیں, اور بیٹا کیسے دل کی گہرائی سے ماں دعا کرے گی, کیسے دل کی گہرائی سے باپ دعا کرے گا. یہ ہے مضطر کی دعا, یہ ہے مضطر کی دعا. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, بیوی بھوکی, آپ بھوکے, اور بچے بل بلا رہے ہیں, اور 24 گھنٹے گزر گئے, 48 گھنٹے گزر گئے, اور پتا ہے کہ کہیں سے کوئی سامان آنے والا نہیں ہے. کیسے دعا کریں گے آپ؟ یہ ہے مضطر کی دعا. ان ماں باپ سے پوچھئے جن کی اولاد گھر سے چلی جاتی ہے, گھر سے اولاد چلی جاتی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں ہے, اور انتہائی درجے ماں باپ کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے. ہاں, ماں باپ اگر اپنی اولاد سے نفرت کا معاملہ بھی کرے نا, وہ اوپر اوپر سے ہوتا ہے, دل کی گہرائی میں ان کو محبت ہوتی ہے. وہ ایک ان کا ایگو ہوتا ہے, ایک ضد ہوتی ہے, ورنہ دل میں محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے بچوں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر کے ان کو مت تڑپاؤ, مت تڑپاؤ. ان کی خاطر دے دو قربانی اپنے نفس کی. آپ کو پڑھنا نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا تم پڑھ لو, کوئی بات نہیں, پڑھ لو بھائی, ان کی خاطر پڑھ لو, اللہ کی خاطر نہیں تو ان کی خاطر. یہ بھی تو اللہ کے لیے ہی ہوا نا کہ اللہ نے ماں باپ کا لحاظ رکھنے کا حکم فرمایا ہے, تو میں ماں باپ کا لحاظ کر رہا ہوں اللہ کے لیے, اور پڑھ جاؤ. دیکھو آگے جا کر کے فائدہ کیا ہوگا, آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اس کا, آپ آگے جا کر کے پھر دیکھنا. اسی طرح ہماری زندگیوں میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو محبت ہو جاتی ہے. ایک شاگرد کو استاد سے بہت محبت ہے, تو استاد کو چاہیے کہ اسے تڑپائے نہیں. کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ استاد کو بہت محبت ہے تو شاگرد کو چاہیے کہ تڑپائے نہیں. کسی کو تڑپاؤ مت میرے بھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گرتوں کو اٹھانے والے تھے.
गिरतों को उठाते थे, उठे हुए लोगों को गिराने का काम नहीं करते थे आप। बिछड़ों को मिलाते थे आप, मिले हुए लोगों को बिछड़ने नहीं देते थे। भूखों को खिलाते थे, प्यासों को पिलाते थे, नंगों को पहनाते थे। हम तो उनके उन्नति है। तो दीन के मामले में हमें अर्ज कर रहा था कि उन माँ बाप को पूछे जिनकी औलाद किसी वक्त चली गई हो घर से, लड़का लड़की, अल्लाह किसी माँ बाप को ऐसे दिन न दिखाए, तेरे को पता ही नहीं कि कहां है, पता ही नहीं कि कहां है। उनसे पूछिए कि कैसे आपने उस दिन कैसे दुआ की थी। ये मुज़्तर, यानी जो दीन से बहुत दूर होते हैं ना, वो भी मुसल्ले में बैठ जाते हैं ऐसे मौके पर, इसलिए कि वो जानते हैं कि अल्लाह इस काम को कर सकता है और अल्लाह ही करेगा, और कोई दूसरा सबब नहीं है। पता नहीं हमारा बेटा चाइना में है, हमारा बेटा पाकिस्तान में है, हमारा बेटा सऊदी अरब में है, दुबई में है, कहां चला गया है, अल्लाह बेहतर जाने। और पता नहीं क्या होगा, दीन का क्या होगा, इज्जत का क्या होगा, आबरू का क्या होगा, जवानी में कोई गलत कदम न उठा ले, गलत सोहबत इख्तियार न कर ले। तो ऐसी दुआ हमें अपने तकवे के लिए करना सीखना है, अपने तकवे के लिए, तड़पे, अपनी माफी के लिए तड़प तड़प के दुआ करें। तो मैं हुज्जाज के सिलसिले में कुछ गुजारिशात पेश करना चाह रहा था आज, मगर वो पहले नुक्ते पर ही तकरीर दूसरी हो गई। तो मैं क्या कह रहा हूं हुज्जाज को, हुज्जाज की खिदमत में मेरी दरखास्त ये है कि आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका हज मबरूर हो, आपका हज मबरूर हो। देखो, जो हजरत हज कर चुके हैं, अब उनका तो हज मबरूर हुआ है नहीं हुआ है अल्लाह बेहतर जानते। उम्मीद रखनी है कि इंशाअल्लाह हज मबरूर हुआ होगा, लेकिन वो फर्ज हज तो चला गया। उसके बाद जो है किसी का अगर नफल हज मबरूर हो जाए तो वो खुश नसीब है, मगर हज फर्ज तो एक मर्तबा ही होता है जी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई पहला फर्ज हज मेरा अच्छी तरह से हुआ नहीं है, चलो दूसरी मर्तबा कर लेते हैं। वो दूसरी मर्तबा वो नफल होगा, अच्छा है वो भी कर ले तो, मगर वो एक मर्तबा हज फर्ज होता है, उसे खूब अच्छी तरह से करो और उसे हज मबरूर बनाओ, हज मबरूर और हज मबरूर बनाओ। और जो हज कर चुके हैं उनके लिए भी एक बात अर्ज कर दूं, जो हज करने के लिए जा रहे हैं इस साल या आइंदा साल या कभी भी हज के लिए जाएंगे, आप जो नौजवान बैठे हुए हैं जिन पर अभी हज फर्ज नहीं है, जब भी जाएं हर मुमकिन कोशिश करें कि हज मबरूर हो। आइंदा हफ्ते की नशिस्त में इसी मजमून को मैं इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा मजीद। हज मबरूर हो, और हज मबरूर हो उसके लिए पूरी कोशिश करनी है। और कोशिश, जिस किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करें उसमें अल्लाह की मदद को बहुत बड़ा दखल होता है, इसलिए मामूली से मामूली चीज को भी अल्लाह से मांगो, तो मुसलसल मांगो कि अल्लाह हज मबरूर अता फरमा। जो नफल हज के लिए जा रहे हैं वो भी, जो फर्ज हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह हज मबरूर अता फरमा, हमारे हज को मबरूर बना दे, हमारे हज को मबरूर बना दे, हमारे हज को मबरूर बना दे। और जो फर्ज हज कर चुके हैं और जिनके दिलों में ऐसा अभी ख्याल आ रहा है कि पता नहीं उस वक्त तो ऐसा हमारा कोई दीनी जहन भी नहीं था, कैसा हज हमने किया होगा, तो उनकी खिदमत में गुजारिश ये है कि आप अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह जैसा वैसा हज करके आए थे, आपको तो कोई पूछने वाला नहीं है, आप उसे हज मबरूर बना दीजिए। अगर अब तक नहीं बना है तो उसे हज मबरूर बना दीजिए, हज मबरूर बना दीजिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग जा रहे हैं वो जैसा वैसा हज करे, ये तो उनके लिए जो जैसा वैसा हज करके आए हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि अब आपके पास दूसरी तो कोई शक्ल है नहीं कि फर्ज हज को दोबारा करके उसे हज मबरूर बनाए। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह आपको तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो जो खोटा सिक्का आया है उसे आप सही सिक्का बना दो, हज को हज मबरूर बना दो, आप हमारे हज को हज मबरूर बना दो। और जो लोग जा रहे हैं उन्हें ऐसा सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि अगर हम हज मबरूर, हमारा हज मबरूर न हो और फिर पूरी जिंदगी भी दुआ करेंगे अल्लाह जो ऐसा वैसा हज हुआ है उसे हज मबरूर बना दो और हमारी दुआ कबूल हो, ऐसा तो कोई यकीन ही नहीं, गारंटी नहीं।
اسی طرح ہر عمل میں پوری کوشش کرو کہ وہ عمل مقبول ہو، نماز مقبول ہو، روزہ مقبول ہو، تلاوت مقبول ہو. مقبول بنانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کرو. اس میں اخلاص بہت ضروری ہے. اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا. لیکن اب تک جتنے اعمال ہو گئے ہیں، اور ان اعمال میں سے جن جن اعمال کے بارے میں پتا ہو کہ ریا تھی، اخلاص نہیں تھا اس میں، یا پتا نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے کہ ریا ہو، اس کے لیے بھی اللہ سے کہو کہ اللہ اب تک جتنے اعمال ہم نے کیے ہیں جو آپ نے ہمیں توفیق دی تھی، مگر ہم نے ہماری اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کیا، یا یہ کہ ریا کے ساتھ ادا کیا تھا اور وہ عمل بگڑ گیا ہے اور آپ کے یہاں مقبول نہیں ہوا ہے، تو اللہ آپ اسے ٹھیک کر دیجیے اور قبول فرما لیجیے. قبول فرما لیجیے. جی پچھلے جو اعمال ہے، آپ ریا والا عمل بھی اگر آپ قبول فرما لیں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ دنیا میں ایسے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی کھوٹا سکہ بھی دے جاتا ہے تو وہ اس کھوٹے سکے کو قبول کر لیتے ہیں. وہ ایک بزرگ تھے نا، خیاط تھے، ایک بزرگ تھے خیاط، درزی. تو درزی تھے تو اپنے پارٹنر کو، اپنے شریک کو کہہ کر کے گئے کہ وہ فلاں غیر مسلم جو ہے وہ ہمارے پاس کپڑے سلواتا ہے، تو یہ اس کے کپڑے تیار ہو گئے ہیں، وہ آیا نہیں ہے، مجھے ذرا ضروری کام ہے، تو جب وہ آئے تو اس کے پاس اتنے پیسے لے کر کے اسے اس کے کپڑے دے دینا. جب وہ واپس آئے درزی صاحب تو انہوں نے اپنے پارٹنر سے کہا کہ وہ نہیں آیا، وہ شخص، کپڑے یہیں لٹکے ہوئے. کہا کہ وہ آیا تھا تو کہ کپڑے نہیں لے گیا. تو کہ نہیں، اس نے مجھے کھوٹا سکہ دیا، اس نے سکہ دیا مجھے، تو میں نے اس کو دیکھا تو کھوٹا پیسہ تھا وہ، تو میں نے چیک کر کے کہا کہ واپس لے جا، صحیح سکہ لے کر گیا، صحیح سکہ لے کر گیا. تو وہ جو درزی تھے ان کو بڑا اللہ والے تھے، بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے ایسا کیا، تمہیں لے لینا چاہیے تھا. کہا کیوں لے لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا اتنے سال سے کسٹمر ہے، تم کو پتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہاں. تو کہتے جتنی مرتبہ یہ آیا ہے یہ کھوٹا سکہ ہی دے کر کے گیا ہے، اور میں نے ہمیشہ وہ کھوٹا سکہ لے لیا ہے. تو پارٹنر نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر یہ کھوٹا سکہ میں نہیں دوں گا تو یہ کسی اور کو دے گا، تو اچھا یہ ہے کہ میں ہی یہ کھوٹا سکہ لے لوں. میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کھوٹا سکہ کسی اور کو دیتا. ایسے لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں. وہ ایک صاحب تھے تو وہ اپنے دوستوں کے سامنے شکایت کرتے تھے کہ گھر میں بہت چوہے پیدا ہو گئے ہیں اور کھانے پینے کی سب چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور بڑے پریشان کرتے ہیں. اب پرانے زمانے کے جو مکانات تھے ان میں یہ فریج فریزر بھی نہیں، مضبوط کبڈ بھی نہیں کہ بند کر کے سب رکھا جائے، اور یہ ہے بھی ایسی مخلوق کہ کہیں سے بھی گھس کر کے چلی جاتی ہے، کہیں سے بھی گھس کر کے چلی جاتی ہے. جی ایک مرتبہ جو ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں کچھ چوہے پڑ گئے. یہ چلگوزے ہوتے ہیں نا، چلگوزے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں نٹ، اور اس کی چھلکے اتار کر کے اس میں سے نٹ نکلتا ہے، وہ کھانے پڑتے، بہت باریک چلگوزے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے. تو اس کو ہم جب اس کو کھولتے ہیں نا، نکالتے ہیں نا، تو بہت دیر لگتی ہے. بہت مفید چیز ہے مگر لوگ کھاتے نہیں اس کو، سمجھے. اور تیار بھی ملتے ہیں چھلکے اتارے، مگر یہ جتنے بھی نٹس ہیں اس کا اصل مزہ اور اس کا اصل فائدہ تب ہے جب آپ اپنے سامنے اسے توڑ کر کے چھلکا اتار کر کے کھائیں. بادام، اخروٹ وغیرہ سب، اور بھائی کھانا چاہیے طالب علموں کو، خاص طور پہ بادام، اخروٹ بہت مفید. اور اب تو ہم جب بچپن میں تھے نا، چھوٹے تھے، تو اس وقت تو پتھر سے توڑنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ سرک کر کے یوں اخروٹ جو ہے یوں کر ہو جاتا تھا. کتنی مرتبہ اسے مارو تب جا کر کے وہ پھوٹتا تھا. اب تو ماشاءاللہ وہ پکڑ ہوتی ہے اس کے ذریعے بہت آسانی سے. وہ تو بچوں کو بچپن سے کھلاؤ، 2-3 ہافز کھلاؤ، 4-5 بادام کھلاؤ، 1 ہاف کھلاؤ، 2-3 بادام، جتنا وہ ہضم کر سکے عادت ڈالو. اس سے حافظہ بہت قوی ہوتا ہے، میموری بہت پاورفل ہوتی ہے. تو وہ چلگوزے، تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ چوہے، تو کہنے لگے کہ وہ چوہے ½ کلو کی تھیلی تھی. تو ایک دن دل نے چاہا کہ وہ چلگوزے کھاتے ہیں. تو کہا جب وہ چلگوزے کی تھیلی اٹھائی تو اس تھیلی میں وہ داخل ہوئے تھے
اور داخل ہو کر چھلکے چھوڑ گئے تھے اور مگ سارا کھا گئے تھے. چھلکے چھوڑ گئے تھے. پورا کہا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھکا. یعنی وہ تو چوہے اندر گئے تھے تو کھانے کی تو نیت نہیں تھی اگر ایک آدھ مل بھی جاتا, مگر دیکھا کہ کتنا یہ کام کر کے گئے ہیں تو کہا کہ ایک بھی چلگوزا آدھے کلو میں نہیں ملا کہ جس کے اندر گودا تھا. یہ تو بڑے پریشان کرتے ہیں. تو وہ دوستوں سے کہتے تھے کہ بھئی یہ حال ہے, یہ حال ہے, یہ حال ہے. تو وہ دوست کہتے تھے کہ اس کا تو بہت آسان علاج ہے, بلی پالو. گھر میں بلی ہوگی تو یہ چوہے نہیں آئیں گے, پریشان نہیں کریں گے. مگر وہ عمل نہیں کرتے تھے, بلی پالتے نہیں تھے. پھر 2-4 دن ہوئے, بلی پالو. تو ایک دن غصے میں دوستوں نے کہا کہ دیکھو اب آئندہ سے آپ چوہوں کی بات ہماری مجلس میں نہ کریں, اس لیے کہ اتنا اچھا مشورہ ہم آپ کو دے رہے ہیں جس پر پوری دنیا متفق ہے, آپ بھی متفق اور آپ بلی پالنے کے لیے تیار نہیں, اور پھر شکایت. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص بھی کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے, جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اصل میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ چوہوں سے مجھے راحت مل جائے. اگر میں نے بلی پالی تو یہ اڑوس پڑوس والوں کے گھروں میں چلے جائیں گے, تو میں ان کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بلی پالوں اور دوسروں کے گھروں میں جا کر کے چوہے ستائے دوسروں کو. دیکھو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ کھوٹا سکہ ہی صحیح, کھوٹی عبادت ہی صحیح آپ قبول کر لیجئے, اور تزکیہ کی محنت کروا کر ہماری نیکیوں کو اچھی کر دیجئے, صاف ستھری کر دیجئے, مقبول کر دیجئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ تو صرف اور صرف کیا ہے بھائی, جنت ہے. تو جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا, اللہ کی رضا بھی مل گئی, جنت کی ساری نعمتیں مل گئی, مقبولیت بھی, قبولیت بھی, سب کچھ, حسن خاتمہ بھی. اس لیے کہ حسن خاتمہ نہیں ہوگا تو جنت میں کیسے جائے گا. تو جنت مل گئی کا مطلب سب کچھ مل گیا. اس لیے تمام حجاج کی خدمت میں گزارش ہے کہ کوشش یہ کرو کہ حج مبرور ہو. حج مبرور کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ آئندہ ہفتے کی نشست میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا. تو حج مبرور ہو, اور حج کو حج مبرور بنانے کے لیے آپ کو جو کچھ کرنا پڑے وہ کرو حج مبرور بنانے کے لیے. اور جو کام آپ کو کرنے ہیں ان میں ایک کام یہ ہے کہ دعا کرنی ہے. تو دعا بھی اللہ حج مبرور نصیب فرما, یہ اللہ آپ لے جا رہے ہیں حج مبرور نصیب فرما, یہ اللہ حج مبرور نصیب فرما. اللہ تعالی شانہ ہم سبھی کو حج مبرور نصیب فرماوے. جو حج کر چکے ہیں ان کے حج کو اللہ تعالی شانہ اگر حج مبرور ہے تو الحمدللہ, اور حج مبرور نہیں ہے تو اللہ اسے حج مبرور بنا دے. اور جو لوگ اس سال جا رہے ہیں, آئندہ سال جا رہے ہیں, جب بھی جائیں, چاہے وہ فرض حج ہو چاہے نفل حج ہو, اللہ تعالیٰ سب کے حج کو حج مبرور بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مسيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.